السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ حضرات کے سامنے نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں کچھ مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کئی لوگ نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کو مسجد سے نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، اور وہ جلدی بازی میں نمازی کے آگے سے بھی گزر جاتے ہیں، اور ان کو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے گزر رہے ہیں۔ حالانکہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے کوئی گزر گیا تو نمازی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ راستے میں نہیں پڑھتا تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں، گزرنے والا بہت سخت گنہگار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر یہ جانتا کہ اس کا کیا گناہ ہے تو پھر 40 برس کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر جانتا۔ یعنی نمازی کے آگے سے اگر گزرنا ہو تو نہیں گزرتا اور 40 برس کھڑا رہتا، نمازی کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرتا، اگر جان لیتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے تو 100 برس تک کھڑے رہنے کو نمازی کے آگے سے ایک قدم چلنے سے بہتر جانتا۔ یعنی 100 برس کھڑے رہتا، نمازی کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرتا، لیکن ایک قدم اس کے آگے نہیں چلتا۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جانتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے تو کھڑے کھڑے زمین میں دھس جانے کو بہتر سمجھتا، لیکن وہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا۔ آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا موقع ہوتا تو نہیں گزرتا، 40 برس یا 100 برس
کھڑا رہتا یا کھڑے کھڑے زمین میں دھس جاتا، لیکن نمازی کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اس کے آگے سے نہیں گزرتا۔ تو جو لوگ بڑی آسانی سے نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، انہیں ان احادیث مبارکہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے ستھرا ہے، ستھرا کا مطلب کوئی بھی چیز جس کی اونچائی 1 ہاتھ ہو کم سے کم، اور جس کی موٹائی کم سے کم 1 انگلی کے برابر ہو، تو اس کو ستھرا بولتے ہیں۔ تو اگر کسی نمازی کے آگے ستھرا ہو تو ستھرا کے آگے سے تو گزر سکتے ہیں، لیکن اگر ستھرا نہیں ہے تو پھر اس نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ اور اگر ستھرا نہیں ہے تو پھر نمازی کے آگے سے کہاں تک گزرنا منع ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اگر میدان میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے یا بڑی مسجد میں پڑھ رہا ہے، بڑی مسجد کا مطلب جیسے مسجد حرام یعنی مکہ شریف میں جو مسجد ہے، اور مسجد نبوی اور مسجد قدس یعنی بیت المقدس، یہ ان جیسی مسجدیں مسجد کبیر یعنی بڑی مسجد ہیں۔ مسجد حرام بڑی مسجد ہے، مسجد نبوی شریف بڑی مسجد ہے، بیت المقدس بڑی مسجد ہے، اور ہمارے یہاں کی جتنی بھی مسجد ہیں یہ سب چھوٹی مسجد ہیں۔ تو اگر کوئی شخص میدان میں یا مسجد کبیر یعنی بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے موضع سجود تک گزرنا منع ہے۔ موضع سجود کا مطلب ہے کوئی شخص جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو اور وہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ میں نظر جمائے رکھتا ہو، تو اس کے بعد اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے، نگاہ کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ جہاں نگاہ رکھتے ہیں، جہاں جماتے ہیں، اس سے آگے بھی نگاہ تھوڑی آگے جاتی ہے۔ تو موضع سجود یعنی جہاں سجدہ کرتا ہے وہاں نگاہ جمائی، اس کے بعد نگاہ جہاں تک آگے پہنچتی ہے وہ پوری جگہ موضع سجود ہے، وہاں تک گزرنا منع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ملفوظہ شریف میں فرمایا ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ جگہ 3 گز ہے، یعنی 3 گز تک مسجد کبیر یا میدان میں نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے اگر اس کے آگے ستھرا نہ ہو۔ اور اگر مسجد صغیر ہے یعنی چھوٹی مسجد ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں کی ساری مسجدیں یہ سب چھوٹی مسجدیں ہیں، تو نمازی کے آگے اگر ستھرا نہیں ہے تو نمازی کے آگے سے لے کر مسجد کی دیوار تک پوری مسجد میں کہیں بھی اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے۔ اگر گزرنا ہے تو اس کے پیچھے سے گزرنا ہوگا اگر جگہ ہو، اور اگر جگہ نہ ہو تو پھر کسی چیز کا ستھرا بنا لے، کوئی چیز نمازی کے آگے رکھ دے اور پھر گزر جائے۔ اور اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے، 2 شخص ہیں جو گزرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کر سکتا ہے کہ کوئی شخص نمازی کے آگے جا کر کھڑا ہو جائے، اس طرح کھڑا ہو کہ اس کی پیٹھ نمازی کے سامنے ہو، اور دوسرا شخص اس کے آگے سے گزر جائے۔ یعنی 2 شخص ہیں، ایک شخص نمازی کے آگے پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے اور دوسرا شخص اس شخص کے بعد سے گزر جائے، اور پھر وہ شخص جدھر سے گیا تھا نمازی کے آگے واپس ادھر ہی چلا جائے، اور جو شخص گزر گیا ہے وہ پھر آ کر کے نمازی کے آگے پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے، اور پہلا شخص جو ستھرا بنا تھا وہ اس دوسرے شخص کے آگے سے گزر جائے۔ تو اس طرح کر کے گزر سکتے ہیں۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پھر ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا کسی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال
آدمی کا بھی ستھرا بنا سکتے ہیں، آدمی کو ستھرا بنا کر نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا شخص جسٹ اس کے آگے کھڑا ہے اور وہ پہلا شخص جو آگے کھڑا ہے وہ فارغ ہو گیا تو وہ وہاں سے ہٹ سکتا ہے، اس کو گزرنا نہیں بولتے۔ یعنی کوئی شخص نماز سے فارغ ہو گیا اور اس کے پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو آگے والا شخص اگر وہاں سے ہٹنا چاہے تو ہٹ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، ہٹنا منع نہیں ہے۔ اور کئی نمازی جن لوگوں کی پہلے کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں یا وہ لوگ بعد میں سنت مؤکدہ اور نوافل وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ راستے کے پاس جا کر کے سنتیں پڑھتے ہیں جہاں گزرنے کی جگہ ہے، تو ایسا کرنا منع ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راستے کے بیچ میں نماز مت پڑھو۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اشرفی نے اس حدیث شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ جس طرح عام راستے مسجد کے خارج وہاں نماز پڑھنا منع ہے، اسی طرح سے جو مسجد کے دروازے ہوتے ہیں دروازوں کے پاس نماز پڑھنا بھی منع ہے، اس لیے کہ یہ بھی گزرنے کی جگہ ہے۔ جو نمازی فارغ ہوں گے نماز پڑھ کر وہ وہاں سے گزریں گے تو گزرنے والوں کو اس نمازی کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ تو جو شخص زیادہ سنتیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ راستے کے پاس کھڑا نہ ہو، وہ آگے آ جائے یا کسی ایسی جگہ کھڑا ہو کہ وہاں سے لوگ نہ گزرتے ہوں۔ تو جو لوگ مسجدوں کے دروازوں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو گناہ گار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اگرچہ ارادہ نہ ہو لیکن ان کا یہ کام ایسا ہے کہ ان کے اس کام کی وجہ سے، ان کے دروازے کے پاس نماز پڑھنے کی وجہ سے جو لوگ وہاں گزریں گے وہ گنہگار گار ہوں گے، تو سبب یہ بھی بنے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ سنن یا نوافل بہت آرام سے پڑھتے ہیں یا زیادہ پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ مسجد کے دروازوں کے پاس کھڑے ہو کر سنتیں اور نوافل نہ پڑھیں، بلکہ وہ آگے چلے جائیں تاکہ جو لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں ان کو نکلنے کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل، نماز کے مسائل سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔